اچھا جی، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ سماجی انصاف کس قدر ضروری ہے، اور ہم نے اپنی رپورٹ میں احاطہ کیا کہ ہمارے مسائل بہت زیادہ ہیں۔ یہاں پر غریب کے لیے انصاف کے تقاضے کچھ اور ہیں اور امیر کے لیے وہ تقاضے کچھ اور ہیں۔ جہاں پر سیکیورٹی ملتی ہے تو وی آئی پیز کو، اور جہاں پر سفر کرتے ہیں تو وہ غریب عوام۔ پولیس جس کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو تحفظ کا احساس دے، اس کی بھی ترجیحات ظاہر ہے کہ اسی طرح سے متعین ہوتی ہیں جب وہ دیکھتی ہے کہ سامنے ہمارے آنے والا شخص کون ہے۔ ہاں، یہ بیان تو دیے جاتے ہیں، حکمرانوں کی جانب سے بھی دیے جاتے ہیں، یہ بیان آپ دیکھ لیں کہ ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی جانب سے بھی دیے جاتے ہیں کہ جی قانون سب کے لیے برابر ہے، لیکن یہ معاملہ صرف بیانیے کی حد تک ہوتا ہے۔ ورنہ آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر جس انسان کے لنکس نہ ہوں، جس انسان کے تعلقات نہ ہوں، اس کو ہر طرف سے ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ تو اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں۔ ماہر قانون جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ میم، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ وی آر آنرڈ ٹو ہیو یو۔ یہ ایک بیسک سا سوال ہے کہ پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ اسلامک ڈیموکریٹک ویلفیئر اسٹیٹ، تو کیا ہم ایسی اسٹیٹ ہیں جو کہ اسلامک ہو، ڈیموکریٹک ہو اور ساتھ میں ویلفیئر بھی ہو؟ میں تو معذرت کے ساتھ عرض کروں گی کہ نہ ہم اسلامک ہیں، کسی کو اسلام کا یہاں پتہ ہی نہیں۔ میں کئی دفعہ جاتی ہوں فرق شعبوں کی یہ میٹنگز میں، کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ظہر کا وقت ہے، یہ عصر کا وقت ہے، اور وہ بیچ میں ہی میٹنگ چلتی رہتی ہے۔ تو اگر تو ہم اسلامک ہوں تو یہ تو پہلی بات۔ دوسری بات ہے کہ یہ ڈیموکریٹک ہے، کیسے ڈیموکریٹک ہے؟ ایک دفعہ جب ہم اپنی امانتیں جو ہمارے ووٹ ہی ہے نا، اور ہمارے پاس کیا ہے وہ کسی کے حوالے کر دیتے ہیں تو الیکشن کرانے کو کوئی تیاری نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیں کیا حال ہے الیکشن کا۔ ہمارا آئین کہتا ہے کہ 90 دن اسمبلی کے تحلیل ہونے کے بعد کوئی بھی تحلیل کرے ضرور ہوگا الیکشن۔ الیکشن کمیشن کہتی ہے ہم نہیں کر سکتے، جو ہے صدر اس کا تو اختیار ہی نہیں، وہ تو صرف جو ایڈوائز کرے گا پرائم منسٹر وہ کرے گا۔ پرائم منسٹر چاہتا ہی نہیں کہ الیکشن ہو، تو ڈیموکریٹک تو کہیں کے بھی نہیں ہے۔ اور ویلفیئر، غریب روز غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ جو بھی اس وقت آئی ایم ایف سے ہم لون لے رہے ہیں نا، اشیاء خرد و نوش پہ ٹیکس لگ رہے، کسی اور چیز پہ امیروں پہ تو لگ ہی نہیں رہا۔ اور آپ دیکھیں ایف پی آر کے جو اہلکار ہے نا، ملازم، ان کے لیے سنیں مرسیڈیز خریدی جا رہی ہیں۔ تو آپ بتائیں کہ لگژری کار جہاں پہ ہم لیں، پاکستان جیسا اگر اسٹیٹ اتنا غریب ہے ہمارے پاس، اگر ویلفیئر ہم کریں تو ہمارے پاس تو یہاں 1000 یا 1200 سی سی سے بڑی گاڑی آنی ہی نہیں چاہیے۔ ہر سرکاری ملازم کو چاہیے اپنی گاڑی استعمال کرے۔ دنیا میں یہ ہوتا ہے، ایک کار پول ہوتا ہے بڑے بڑے محکموں میں، اس میں سے اگر کسی کو مجبوری ہو تو وہ گاڑی منگا سکتے ہیں بس۔ ایون برطانیہ میں ایسا ہی ہے، یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ 25,000 سرکاری گاڑیاں تو صرف سندھ میں ہیں۔ بالکل جی، اور یہ ہر ایک کے پاس ایک ایک گاڑی ہے، اس پیٹرول بھی مفت ہے، پھر ان کے گھر کی گیس مفت ہے، بجلی مفت ہے، پانی مفت ہے۔ ہم پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں۔ جب میرے شوہر تھے جج، اس وقت یہ سارا کام جج کو خود دینا پڑتا تھا، ہر چیز کی ادائیگی، اور ساتھ 4000 روپے تنخواہ ہوتی تھی۔ ملازم بھی، ہر گھر کے بجلی پانی گیس پیٹرول گاڑی اپنی۔ اب آپ دیکھ لیجئے کیا حالات ہے۔ تو یہ کیسے ہوگا ناصرہ صاحبہ؟ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک ملک جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حال یہ ہے ساری سائڈ پہ، اور اگر ہم ڈیموکریسی کی بات کریں تو وہ بھی فیوڈل اور کیپٹلسٹ لوگ جو ہیں وہ منظر عام پر آتے ہیں اور سب سے آگے آگے وہی دکھائی دیتے ہیں۔ ایک عام آدمی تو ایوان اقتدار میں بمشکل پہنچ پاتا ہے، تو ایسے میں کہاں دیکھا جائے سماجی انصاف کے لیے؟ ناممکن ہے جی۔ سوال یہ ہے 64% آبادی نوجوانوں کی ہے۔ آخر نوجوان جو ہے نا، وہ ذہن بھی رکھتے ہیں، شوق بھی رکھتے ہیں، کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں۔ علامہ نے تو کہا تھا جوانوں کو پیروں کا استاد کر، پھرت کو غلامی سے آزاد کر، ان کو موقع دے۔ میں 70 سال کی عمر میں جب مشرف نے 2 دفعہ آئین کو توڑا تھا نا، اور ججوں کو جیل میں ڈالا تھا اور یہ ختم کر دی تھی قانون کی حکمرانی، ہر روز میں 70 سال کی عمر میں جاتی تھی جلوس میں، ہر روز۔ یہ نکلے نا بچے، ان کو شعور دیں، یہ آپ کا کام ہے۔ ٹی وی میں بجائے یہ ڈرامے دلانے کے کہ جی لڑکی جو تھی وہ بھاگ گئی، یا اس کا شوہر چھوڑ گیا، یا کیا ہوا، یا ساس بہو کے جھگڑے یہی جو پہلے بھارت میں دیکھنے میں ملتے تھے اب یہاں پر بھی ملک کو کیسے ہم نے آسودہ حال بنانا ہے۔ نوجوانوں کو ترغیب دیں، ان کو شعور دیں۔ آپ دیکھیں یہ ملک کہاں سے کہاں نہیں پہنچ سکتا،
اور ہمارے پاس تو ماشاءاللہ میں تو خود آج کل پی ایچ ڈی کر رہی ہوں نا، تو اچھا، میں نوجوانوں کے ساتھ کلاسیں اٹینڈ کرتی رہی ارے ہوں. زبردست. میں تو اس بات پہ اتنی متاثر ہوں کہ ان کا جذبہ ہے، لیکن اس جذبے کے ساتھ اس شوق کو بڑھانے کے لیے شعور کی ضرورت. تو کیا وجہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم کی بورڈ واریئرز بن کے رہ گئے، اس وجہ سے نہیں نکل پاتے، یا کوئی اور ہماری ترجیحات مختلف ہیں؟ ترجیحات کو تو درست کرنا میں کہتی ہوں جی، یہ میڈیا فورتھ پلر آف دا اسٹیٹ ہے، مقننہ ہے، انتظامیہ ہے، عدلیہ ہے، یہ تو اپنے اپنے کر رہے ہیں روایتی ٹھیک کام. ٹھیک. سب سے ضروری کام جو ہے نا وہ ہے ہمارے میس میڈیا کا. آج کل اسمارٹ فون پہ ہر وقت تو بچے، میں کلاس پڑھا رہی ہوتی ہوں وہ اسمارٹ فون چلا رہے ہوتے ہیں، میں کہتی ہوں اس میں تمہیں نظر آ رہا ہے کہ تمہاری غلطیاں کیا ہیں؟ کچھ نہیں. میں پیپر ان کو آج واپس دینے لگی ہوں جو انہوں نے مڈ ٹرم ایگزام کیا، کسی کے 5 نمبر آئے ہوئے ہیں 100 میں سے، کسی کے 20 آئے ہوئے ہیں، کسی کے اچھا 30 آئے ہوئے ہیں. بس یہ تو حالات ہو گئے، کوئی پرواہ ہی کوئی نہیں. تو یہ چلیں جو پرواہ اور شعور ہے یہ تو آپ نے مینیج کرنا ہے بیٹا. جی وی آر ٹرائنگ، اور اسی لیے دیکھیں ہم بات کرنے کی کوشش کریں. بہت شکریہ آپ کا. جسٹس آپ کا شکریہ. ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، اور مطلب آپ یہ دیکھ لیں کتنا المیہ ہے کہ جس جانب فوکس کرنا چاہیے وہاں پر ہمارا فوکس نہیں ہے، لیکن ہونا چاہیے.